السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 13 دن گزر چکے اور 14واں روزہ بھی تقریباً آدھا ہو چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے انشاءاللہ، چند گھنٹوں کا اور آج کی دعا میں جو چیز پروردگار عالم سے طلب کی جا رہی ہے اس کا تعلق لغزشوں سے ہے، جو میں نے اور آپ نے اپنی ماضی کی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، اور ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جن کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن تدارک ممکن نہیں ہے۔ لیکن کب ممکن ہوگا؟ کا دعا کے ذریعے سے، اقرار کے ذریعے سے، اقرار گناہ، اپنی غلطی کا اقرار اگر اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے تو پروردگار عالم کو اقرار کرنے والا پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو عوام کے سامنے یہ کہتا پھرے میں نے فلاں فلاں گناہ کو انجام دیا ہے۔ عوام کے سامنے کہے، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، کہا کہ نہیں یہ فضول ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنا بالکل فضول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرو اور چھپ کر اقرار کرو۔ اللہ سے راز و نیاز جو کرنا ہے وہ راز و نیاز کے لیے بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا کہ آیا مولا کا چاہنے والا اس میں جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، یعنی جسم اس کا صحیح سالم ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، لیکن اندر سے اس کی روح جو ہے وہ بدبخت ہو، اندر سے روح اس کی چور ہو، ڈاکو ہو، دھوکے باز ہو، یہ اپنے معصوم چہرے کی وجہ سے لوگوں کو لوٹ لیتا ہو، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو دھوکے میں لے آتا ہو، دیکھنے میں بہترین ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جسمانی طور پر یہ صحیح ہے لیکن روحانی طور پر یہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ آیا یہ جتنے عیب بھی اس کے اندر ہیں یہ اللہ کی جانب سے آ گئے؟ کہتے نہیں، فطرتاً یہ ایسا ہے، ہم اس کو شروع سے ایسا دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ ہے، جب بھی وہ کسی کے گھر جاتا ہے، اپنی خالہ کے گھر جاتا ہے، اپنے چاچا کے گھر جاتا ہے، اپنے تایا کے گھر جاتا ہے، جو کھلونا بھی اس گھر میں نظر آتا ہے چوری کر کے لے آتا ہے۔ آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بچہ ہے، رہنے دیجئے، بچہ ہے، بچے کر لیتے ہیں ایسا۔ کہا نہیں، بچے ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بنیاد اس کی اسلامی اصولوں کے مطابق رکھی جائے تو وہ بچہ کبھی بھی کسی کے مال پر بھی بچپنے میں بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ اللہ میں اکثر بیشتر اہل سنت کے بہت سے کلپس کو دیکھتا رہتا ہوں، یہ نگاہ سے گزر جاتے ہیں، تو وہ بیچارے ممبر سے کہے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، تو اس سے بالکل اندازہ یہ ہو رہا ہوتا ہے ان کے سارے کلپ کو دیکھنے کے بعد کہ سامنے کا جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے، نہ اسے معلوم ہے نہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، فقط 3 نقطوں کا فرق ہے۔ وہ سین ہے اور ہم شین ہیں۔ 3 نقطے آ گئے نا یا نہیں آئے؟ سین اور شین۔
میں بس یہی فرق ہے جناب علی، ہمارے اندر بہت سی ہماری اور ان کی عادتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، بس لہٰذا ائمہ اہل بیت کا، جیسے کل ایک بات ہو رہی تھی، اور جناب علی یہ جو معاملہ جو سامنے آ گیا ہے نا، یہ خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس معاملے سے بہت سے پیغامات تو صحیح پہنچ جاتے ہیں، لیکن بڑے دقیق طریقے سے پھر اس کو، یعنی میرے دماغ میں بعض اوقات آپ کے سامنے لائیو گفتگو شروع کر دیتا ہوں اپنے حساب سے، یعنی کسی قسم کی میرے دماغ میں بات نہیں ہوتی، اچانک کوئی بات آتی ہے، وہ اچانک ہی آپ کے سامنے میں شروع بھی ہو جاتا ہوں جناب علی، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تعارف کے۔ بھئی یہ جو کل جو بات آئی اچانک کہ ائمہ اہل بیت کا چاہنے والا عیبدار نہیں ہو سکتا ہے، اور ائمہ اہل بیت نے تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جیسے کل ایک تذکرہ ہو رہا تھا کہ آیا وہ چور ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، چور نہیں ہو سکتا۔ آیا اس کو مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے؟ کہا اس کو مرگی کا دورہ بھی نہیں پڑ سکتا، اگر پڑا ہے تو یہ ہماری اپنی کوئی حرکت ہوگی، اگر بچہ چور ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی کوئی نہ کوئی ہمارے طرف سے کوئی خامی ہوگی، تو وہ خامیوں کی جانب جناب علی جو کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے جناب علی تہذیب الاسلام، کتاب تہذیب الاسلام ہے، اور ان کے رائٹر ہیں علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ پر کل کو کہیں گے مولانا پتہ نہیں کہاں سے لا کر چھوڑتے رہتے ہیں۔ بھائی بابا میرے اندر کوئی طاقت صلاحیت نہیں ہے احادیث کو نہ جمع کرنے کی، نہ لکھنے کی، نہ اتنی صلاحیت ہے کہ میں بتا سکوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، میں صرف اتنا بیان کر سکتا ہوں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں کتاب پڑھ کر آپ کے سامنے، اسی کتاب سے جناب علی چند چیزوں کو جو میں نے لکھا ہوا ہے جناب علی، کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں، ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں اگر ایک مومن مومنہ بنیاد رکھیں ایک نئے مومن کے لانے کے سلسلے میں، تو اگر یہ تاریخ بالکل آخری تاریخ چل رہی ہے تو یہ بچہ آنے والا یا تو چور ہوگا یا ڈاکو ہوگا یا ظالموں کا سردار پیدا ہوگا، ظالموں کا سردار ہوگا، لیکن ظالموں میں سے بڑے کسی عہدے پر فائز ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہماری نگاہ سے گزر چکی ہیں، ماضی میں ہم نے بڑے بڑے رضوی کو، بڑے بڑے کاظمی کو، بڑے بڑے زیدی کو ظالموں کے سردار کے روپ میں دیکھا ہے، جو ابھی ہمارا تھوڑا سا ماضی گزرا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم شیعہ ہیں، ہمیں فخر ہو رہا ہوتا اس وقت۔ کہا کہ کیا شیعہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا سادات ایسے ہو سکتے ہیں؟ کہا جی ہاں، سادات بھی ایسے ہو سکتے ہیں، شیعہ میں بھی اس تمام عیب اس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ائمہ اہل بیت کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلا۔ ائمہ اہل بیت نے یہ بیان فرمایا یہاں پر کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں اگر بچہ بنیاد رکھی جائے تو چور ڈاکو ظالموں کا سردار پیدا ہوگا جناب علی۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب علی بس ایک روایت کو اور آج کے لیے نقل کروں، یا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ میرے خیال میں صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کل کو نہ کہیے گا کہ ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اگر بہن کے حصے وراثت پر قبضہ کر لیا ہے، باپ کے مرنے کے بعد بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی کو اس وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، اور کئی بھائی ایسے ہیں جو قبضہ کر لیتے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ سب کچھ میرا ہی ہے، میں نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی سوچ اور فکر اگر آ جائے اور پھر آپ بڑے اطمینان سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں بھئی یہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، 5 بچے برابر نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو سکون دینے والی باتیں ہیں۔
اپنی ذات کو سکون دینے والی باتیں ہیں۔ وَإِلَّا یہاں پر ابھی جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کتاب میں لکھا گیا کہ وہ چور بھی ہوگا، ڈاکو بھی ہوگا، اور جناب علی حق مار لے گا، جناب علی کسی نہ کسی کے حق کو پامال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وہ حق کو پامال کرنے والا چار دیواری کے اندر ہی ہوگا، اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر تلاش نہ کریں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کیا سارے نظام کو دیکھیں، کیا آیا یہ نظام صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ جی ہاں یہ سب کو سب صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مساجد کی بنیاد رکھی گئی، اسی لیے مساجد میں جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ اب مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن سینٹر۔ مسجد یعنی دنیا بھر کی ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو مسجد سے ملنا چاہیے، ہر طرح کی انفارمیشن۔ دنیا میں کیا ترقی ہو رہی ہے، دنیا میں کیا تنزلی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، تنزلی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور آیا ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ائمہ نے ہمیں کوئی راستہ بتایا یا نہیں بتایا؟ کہا کہ جی یہ بتایا ہے شعبان کی آخری دنوں میں۔ ویسے تو ہر مہینے کی آخری تاریخ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا، پہلی تاریخ ہے، بالکل وسط کی تاریخ ہے، اور جناب بالکل آخر کی تاریخ ہے، کہ جس کو ائمہ نے منع کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور موقع پر ان چیزوں کو مزید بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اجمعین۔ البتہ مجھے تمام احادیث کو بیان کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی خوف نہیں محسوس ہو رہا ہوتا جتنا میں خوف زدہ مولویوں سے ہوتا ہوں، جتنا میں خوف زدہ علماء سے ہو جاتا ہوں بعض اوقات، کیونکہ مجھے اس طرح کی احادیث بیان کرنے کے بعد مجھے کہیں پر بھی اگر ممبر سے اترنے کے بعد کسی نے پکڑا ہے تو وہ عالم نے یا مولانا صاحب نہیں مجھے نیچے سے آ کے گھیرا ہے، کہاں پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے۔ اسی لیے میں اپنے ساتھ بعض اوقات یہ کتابوں کا لشکر، میری گاڑی میں بھی کتابیں اکثر بھری رہتی ہیں، وہ ساری کتابیں میرے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، کیونکہ اب مجھے مناظرہ غیروں سے نہیں کرنا۔ بعض اس کو مناظر ہی کہتے ہیں نا، کتابیں آمنے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بھائی یہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے غلط ہے یہ علامہ مجلسی سے جا کے پوچھو، اب وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجئے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ عرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ پڑھنے والے اس ماہ مبارک میں میری لغزشوں پر میری گرفت نہ کرنا۔ یہ جتنی بھی لغزشیں ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، اس میں اب دعا کیا کی جا رہی ہے کہ پڑھنے والی اب اس میں گرفت نہ کرنا، مجھے معاف فرما، معافی کا طلبگار ہوں اپنی لغزشوں پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خطاؤں اور غلطیوں سے بھی گرفت نہ کرنا۔ جتنی میں نے خطائیں کی ہیں، جتنی میں نے غلطیاں کر لی ہیں، پالنے والے اس کے بعد اپنے بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بنانا۔ میں اور آپ نہیں بار بار کہہ رہے ہوتے بعض اوقات، یا ایک کے بعد ایک مصیبت گھر پر نازل ہوئے چلی جا رہی ہے، تو ایسے تھوڑی نازل ہو جاتے، اور وہ نشانہ ہے، وہی نشانہ ہے، ایک ہی گھر ہے وہی نشانہ بنے چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں نشانہ نہ بنانا۔ کب نشانہ کسے بنایا جاتا ہے؟ جو خطا کار ہوتا ہے، اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔
اور نشانہ لے لے کر اس کی خطاؤں پر اسے سزا دی جا رہی ہوتی ہے. بابا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. بابا کہاں اس کو حال پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ محب اہل بیت ہے. محب اہل بیت کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑا جاتا ہے. اس کی ساری خطاؤں کی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے. اس کے جتنے بھی اس نے غلطیاں کی ہیں، اس نے گناہ کیے ہیں، مرنے سے پہلے بیماریوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے، آفتوں کے ذریعے سے اس کے دامن کو پاک کیا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ جب یہ ہماری بارگاہ میں آئے تو علی ولی اللہ. صحیح ہے یا نہیں؟ ائمہ اہل بیت کی زیارت کون کرے گا؟ پنجتن پاک کی زیارت مرنے کے بعد کون کرے گا؟ کہا پنجتن کی زیارت اسے نصیب ہو جاتی ہے جس کا دامن خطاؤں سے پاک صاف ہو. جو پاک صاف ہوگا تو بس کہا کہ یہ پالنے والے مجھے اس دنیا میں غلطیوں اور جتنی خطائیں ہیں ان کی آفتوں کا نشانہ نہ بنانا. تجھے تیری عزت کا واسطہ، یہ بھی کہہ رہے ہیں وعزت کا، تجھے تیری عزت کا واسطہ. اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے یہ. اللہ کو اس کی عزت کا واسطہ دیا جا رہا ہو. جیسے میں اور آپ کبھی کبھی کسی کی ٹھوڑی میں ہاتھ نہیں دے دیتے، یار معاف کر دے بھائی، بس یار رہنے دو، ایسے نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات. یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اس کی عزت کا واسطہ دینا ایسے ہی چل رہا ہے. یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کی عزت، اے کائنات میں مسلمانوں کی عزت، تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے میری خطاؤں اور میری غلطیوں کی وجہ سے نشانہ نہ بنا. ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. محمد وجل فرجہم اجمعین. پالنے والے تجھے واسطہ، محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ، شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ، اسیران شام کا تجھے واسطہ، چاردہ معصومین علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم صلی اللہ